السلام علیکم ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب آپ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آسمانوں میں اس کی وجہ سے ایک ہلچل ہو رہی ہوتی ہے؟ ہم سب نے سنا ہے کہ ایک بار درود پڑھنے پر 10 رحمتیں ملتی ہیں، مگر کیا آپ نے کبھی ان رحمتوں کو اپنے آس پاس محسوس کیا ہے؟ زندگی میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم برسوں سے ایک عمل کر رہے ہوتے ہیں، مگر ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہماری پکار عرش تک نہیں پہنچ رہی۔ ہم معجزوں کا انتظار کرتے ہیں کہ کوئی بڑی لاٹری لگ جائے یا راتوں رات سب بدل جائے، مگر دوستو، اللہ جب کسی بندے کا درود پسند فرماتا ہے تو وہ پہلے سنگل یعنی خاموش اشارے بھیجتا ہے، جنہیں 90% لوگ اتفاق سمجھ کر نظر انداز کر دینے کی غلطی کرتے ہیں۔ آج کی یہ تحریر آپ کے لیے بہت خاص ہونے والی ہے، کیونکہ آج ہم ان 3 چھپی ہوئی نشانیوں کا ذکر کریں گے جو اس بات کی تصدیق ہے کہ آپ کا تحفہ مدینہ شریف میں قبول ہو چکا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں پسند کر لیا گیا ہے۔ یہ جاننے کے بعد درود پڑھنا آپ کے لیے صرف ایک ذکر نہیں رہے گا، بلکہ ایک زندہ تجربہ بن جائے گا۔ آپ کا شوق اتنا بڑھ جائے گا کہ آپ کا دل کہے گا کہ کاش میری زبان ایک پل کے لیے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کہنا نہ چھوڑے، کیونکہ جب قبولیت کی مہر لگتی ہے تو پھر دنیا کا کوئی دروازہ بند نہیں رہتا۔ دوستو، جب قبولیت کی پہلی مہر لگتی ہے تو وہ کسی ڈھول دھماکے کے ساتھ نہیں، بلکہ آپ کے اندر ایک خاموش تبدیلی کے ساتھ آتی ہے۔ اسے ہم کہتے ہیں بصیرت کی تبدیلی اور فیصلوں میں غیبی رہنمائی۔ جب آپ کا درود اللہ کو پسند آ جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ کا ضمیر اور اندرونی احساس اتنا تیز ہو جاتا ہے کہ وہ کسی خبردار کرنے والے آلے کی طرح کام کرنے لگتا ہے۔ ہم دنیا کی بھیڑ میں اکثر بھٹک جاتے ہیں، غلط لوگوں پر بھروسہ کر لیتے ہیں یا ایسے راستے پر نکل پڑتے ہیں جو آگے جا کر اندھیرا ہوتا ہے، مگر جس شخص کا درود قبول ہونے لگتا ہے اللہ اس کے دل کی آنکھ کو جگا دیتا ہے۔ اب آپ دنیا کو صرف آنکھوں سے نہیں بلکہ دل کے نور سے دیکھنے لگتے ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ آپ کوئی معاہدہ کرنے والے ہیں، کسی نئے دوست سے ملنے والے ہیں یا شاید کسی ایسی جگہ جانے والے ہیں جہاں آپ کا وقت ضائع ہونا ہے، اور اچانک آپ کے دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ آپ کا دماغ کہہ رہا ہوتا ہے سب ٹھیک ہے، مگر آپ کا دل کہہ رہا ہوتا ہے رک جاؤ۔ نتیجہ آپ رک جاتے ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ وہ فیصلہ کر لیتے تو آپ کا بڑا نقصان ہو جاتا۔ یہ بے دراصل اللہ کی طرف سے ایک غیبی رکاوٹ جو صرف انہیں ملتی ہے جن کی پکار عرش پر سنی جا رہی ہو۔ جدید علم میں اسے اندرونی احساس کہتا ہے۔ ہمارے جسم کے اندر ایک پورا نظام ہوتا ہے جو خطرے کو بھانپ لیتا ہے، مگر روحانیت اسے ایک قدم آگے لے جاتی ہے۔ جب آپ درود پڑھتے ہیں تو آپ کا دل اور دماغ ایک خاص لہر اور ہم آہنگی پر آ جاتے ہیں۔ جب یہ ہم آہنگی ہوتی ہے تو آپ قدرت کے اشاروں کو سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ بصیرت ہے جو صرف انہیں ملتی ہے جن کا رابطہ مدینہ شریف کی روشنی سے جڑ جاتا ہے۔ جب اللہ آپ کا درود پسند کر لیتا ہے تو وہ آپ کو غلط راستے پر گرنے نہیں دیتا، وہ آپ کے دل میں ایک ایسی سمجھ پیدا کر دیتا ہے جو ہر مشکل سے پہلے آپ کو ہوشیار کر دیتی ہے۔ دوستو، یہ پہلا اشارہ تھا، مگر کیا آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ درود پڑھتے پڑھتے اچانک آپ کا دل کچھ پرانی عادتوں سے دور ہونے لگتا ہے؟ وہ چیزیں جو کل تک آپ کو پسند تھیں آج ان سے بیزاری کیوں ہونے لگتی ہے؟ یہ دوسرا اشارہ سیدھا آپ کی روحانی طبیعت سے جڑا ہے۔ اسے لوگ اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں، مگر یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ آپ کا تعلق مدینہ شریف سے جڑ چکا ہے۔ تو دوسری نشانی ہے برائی اور گناہوں سے بیزاری۔
ہم اکثر معجزے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ اچانک سے کہیں سے پیسوں کی بارش ہو جائے یا کوئی رکا ہوا کام راتوں رات بن جائے، مگر دوستو، دنیا کا سب سے بڑا معجزہ یہ نہیں کہ آپ کا بینک بیلنس بدل جائے، بلکہ اصلی معجزہ یہ ہے کہ آپ کا ذائقہ بدل جائے۔ جب اللہ کسی کا درود پسند فرماتا ہے تو وہ اس بندے کے دل کا ذائقہ بدل لیتا ہے۔ جو گناہ کل تک آپ کو میٹھے لگتے تھے وہ اچانک آپ کو کڑوے لگنے لگتے ہیں۔ آپ کسی محفل میں بیٹھے ہیں جہاں دوستوں میں ہنسی مذاق ہو رہا ہے، مگر اچانک بات غیبت یا کسی کی برائی کی طرف نکل جاتی ہے۔ پہلے شاید آپ بھی اس میں شامل ہو جاتے تھے، مگر اب اچانک آپ کا دل گھبرانے لگتا ہے۔ آپ کو ان باتوں سے، ان جگہوں سے اور ان لوگوں سے ایک عجیب سی نفرت محسوس ہوتی ہے۔ آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ وہاں سے چلے جائیں، تنہائی میں رہیں یا صرف ایسی باتیں کریں جن میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو۔ اس کی وجہ سادہ مگر بہت طاقتور ہے۔ جب آپ لگاتار درود پڑھتے ہیں تو آپ کے دل میں نور اترتا ہے۔ روحانیت کا قانون ہے کہ نور اور اندھیرا یعنی نیکی اور گناہ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ جب آپ کا ہدیہ درود قبول ہونے لگتا ہے تو وہ نور آپ کے دل کی جگہ کو اتنا بھر دیتا ہے کہ وہاں کسی قسم کی تاریکی اور منفی سوچ کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ آپ کا دل اس اندھیرے کو باہر دھکیلنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ بیزاری دراصل اس بات کی پکی نشانی ہے کہ آپ کا دل اب اللہ کی حفاظت میں ہے۔ آپ کا تحفہ قبول ہو چکا ہے، اس لیے اب اللہ آپ کو ان چیزوں سے دور کر رہا ہے جو آپ کی روح کو گندا کر سکتی ہے۔ دوستو، یہ دونوں نشانیاں تو دنیا سے کٹنے اور دماغ کو درست کرنے کی تھیں، مگر نشانی نمبر 3 ایسی ہے جو بتاتی ہے کہ کائنات کا ہر واقعہ اب آپ کے حق میں ہے۔ اب آپ کے حق میں کیسے موڑ دیا گیا ہے اسے لوگ اکثر اتفاق سمجھ کر بھول جاتے ہیں، مگر یہ دراصل عرش سے ہونے والی آپ کی خاص نظام کی ترتیب ہوتی ہے۔ نشانی نمبر 3، وقت کی برکت یعنی ہر کام کا ٹھیک وقت پر ہونا۔ اس نشانی کو لوگ اکثر شروع میں بدقسمتی سمجھتے ہیں۔ مثلا آپ کسی بہت اہم کام کے لیے نکلنے لگے، مگر اچانک گاڑی شروع نہیں ہوئی یا سواری نہیں ملی۔ آپ بہت پریشان ہوئے، مگر بعد میں پتہ چلا کہ راستے میں کوئی بہت بڑا حادثہ ہوا تھا جس سے آپ بچ گئے۔ یا پھر آپ نے کسی نوکری یا کاروباری سودے کے لیے بہت محنت کی، مگر وہ اچانک ہاتھ سے نکل گئی۔ آپ کا دل ٹوٹا، مگر مہینوں بعد پتہ چلا کہ اس سودے میں تو دھوکہ تھا اور اب آپ کے لیے اس سے 10 گنا بہتر موقع کھل چکا ہے۔ دوستو، یہ وہ لمحات ہیں جب اللہ آپ کے درود کی برکت سے آپ کی ڈھال بن جاتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ راستہ بند ہو رہا ہے، مگر دراصل اللہ آپ کو کسی غیبی خطرے سے بچا رہا ہوتا ہے۔ جب آپ کا درود اللہ کی بارگاہ میں پسند آ جاتا ہے تو اللہ آپ کی زندگی کے معاملات کا ذمہ خود لے لیتا ہے۔ عام لوگ دنیا میں بہت بھاگ دوڑ کرتے ہیں، وہ دھکے کھاتے ہیں اور ہر وقت پریشانی میں رہتے ہیں کہ کہیں میں پیچھے نہ رہ جاؤں، مگر جس کا درود قبول ہوتی ہے اس کی زندگی میں ایک سکون اور روحانی آ جاتی ہے۔ آپ صحیح وقت پر صحیح جگہ پہنچنے لگتے ہیں، لوگ خود بخود آپ سے ملنے آتے ہیں جو آپ کی مدد کرتے ہیں۔ آپ کے کام رک رک کر نہیں بلکہ کسی بہتی ہوئی ندی کی طرح آسانی سے بننے لگتے ہیں۔ جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو کائنات کا مالک آپ پر اپنی رحمت بھیجتا ہے، اور جس پر رب کی رحمت ہو اسے قسمت کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑتا بلکہ قسمت اس کے پیچھے چلتی ہے۔ یہ 3 نشانیاں سن کر شاید آپ کا دل بھی حیرت سے بھر گیا ہو، مگر کیا آپ کو پتہ ہے کہ اس سب کے پیچھے ایک قدرتی حقیقت بھی چھپی ہے؟ ہمارے دل کی لہریں اور دماغ کا وہ خاص تعلق جو درود پڑھتے ہی فعال ہو جاتا ہے۔ دوستو، اب جو بات میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ سن کر شاید آپ حیران رہ جائیں۔
ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ درود شریف صرف ایک زبانی ذکر ہے، مگر جدید تحقیق کہتی ہے کہ یہ دراصل ایک ایسی تبدیلی ہے جو آپ کے پورے وجود کو بدل دیتی ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا دل صرف خون پمپ نہیں کرتا؟ ماہرین کی تحقیق بتاتی ہے کہ ہمارا دل جسم کا سب سے طاقتور برقی مقناطیسی میدان پیدا کرتا ہے۔ آپ کے دل سے نکلنے والی یہ لہریں آپ کے جسم سے 3 سے 4 فٹ باہر تک محسوس کی جا سکتی ہیں۔ جب آپ تناؤ یا غصے میں ہوتے ہیں تو یہ لہریں بے ترتیب ہوتی ہیں، مگر جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو ایک معجزہ ہوتا ہے۔ اس ذکر کی برکت آپ کے دل کی دھڑکن اور لہروں کو ایک سرے اور تال میں کر دیتی ہے۔ علم کی زبان میں اسے اندرونی ترتیب کہتے ہیں اور روحانیت کی زبان میں اسے سکون کہتے ہیں۔ اب یہاں آتی ہے وہ بات جو آپ کی زندگی بدل دے گی۔ ایک قانون ہے کہ جب دو چیزیں ایک ہی رفتار پر دھڑکتی ہیں تو وہ ایک دوسرے کو کھینچتی ہے۔ جب آپ کا دل درود پاک کے ذکر سے ہم آہنگ ہو جاتا ہے تو آپ کی روحانی قوت بڑھ جاتی ہے۔ آپ ان لوگوں اور ان مواقعوں کو اپنی طرف کھینچنے لگتے ہیں جو آپ کے لیے بہتر ہیں، کیونکہ کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے خالق کی تسبیح کر رہا ہے۔ جب آپ بھی اس پاکیزہ رفتار پر آ جاتے ہیں تو کائنات کی ہر چیز آپ کے حق میں کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ جب آپ کا اندرونی ریڈیو صحیح اسٹیشن پر لگ جاتا ہے تو ایک غیبی مدد کی آواز صاف سنائی دینے لگتی ہے۔ دوستو، اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ درود پڑھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، مگر اب سوال یہ ہے کہ مجھے کیسے پتہ چلے کہ میرا مقام کیا ہے؟ میں کیسے چیک کروں کہ میرے اوپر یہ نشانیاں آنا شروع ہوئی ہیں یا نہیں؟ آپ کو کس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے آپ کے اندر ہی ایک اندرونی جانچ کا سسٹم رکھا ہے۔ بس ان 3 سوالوں میں سے اپنا امتحان لیں۔ اگر آپ کا درود پاک عرش تک پہنچ رہا ہے تو آپ کی حالت کچھ ایسی ہوگی۔ نمبر 1، نماز میں سکون کا امتحان۔ پہلے جب آپ نماز پڑھتے تھے تو آپ کا دماغ دنیا کے کاموں میں الجھا رہتا تھا۔ آپ جلدی جلدی نماز ختم کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اب جب درود قبول ہوتا ہے تو نماز میں مٹھاس آ جاتی ہے۔ آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ سجدے میں پڑے رہیں۔ آپ کو نماز بوجھ نہیں بلکہ ایک شفا یابی کا ذریعہ لگنے لگتی ہے۔ اگر آپ کو نماز میں سکون ملنے لگا ہے تو سمجھیں تعلق جڑ گیا ہے۔ نمبر 2، اخلاق کی نرمی کا امتحان۔ پہلے آپ کو بات بات پر غصہ آتا تھا، اب درود کا نور انسان کے مزاج کو نرم کر دیتا ہے۔ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ اب آپ کو غصہ کم آتا ہے، آپ لوگوں کو معاف کرنے لگتے ہیں اور آپ کی زبان سے کسی کے لیے برا نہیں نکلتا تو مبارک ہو، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کا باطن صاف ہو رہا ہے۔ نمبر 3، کیا آپ کو درود پڑھنے کے لیے اب کوشش کرنی پڑتی ہے یا خود بخود آپ کی زبان پر آ جاتا ہے؟ جب اللہ کسی کا درود پسند فرماتا ہے تو وہ اس بندے کی زبان کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے چن لیتا ہے۔ پھر آپ راستے میں چلتے ہوئے، کام کرتے ہوئے یا سوتے وقت بھی بے اختیار صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگتے ہیں۔ یہاں ایک بہت بڑی بات بتا رہا ہوں جو آپ کی روحانی رفتار کو 100 گنا بڑھا دے گی۔ درود کو کبھی گنتی کے لیے مت پڑھیں، ہمیشہ محبت کے لیے پڑھیں۔ دوستو، جب آپ کسی کو تحفہ دیتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کہ اس پر کتنا کاغذ لگا ہے، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ اسے کتنی محبت سے سجایا گیا ہے۔ اگر آپ صرف تعداد پوری کرنے کے لیے جلدی جلدی زبان ہلا رہے ہیں مگر دل کہیں اور ہے تو یہ صرف ایک ہدف ہے، اور اگر آپ دن میں صرف 100 بار پڑھتے ہیں مگر ہر بار یہ تصور کرتے ہیں کہ میرا یہ تحفہ مدینہ شریف میں پیش ہو رہا ہے تو یہ 100 بار پڑھا ہوا درود ان 1000 پر بھاری ہے جو بغیر توجہ کے پڑھا گیا۔ یاد رکھیے، اللہ کو گنتی نہیں
بلکہ معیار پسند ہے۔ تقدیر تب بدلتی ہے جب آپ کا درود اللہ کو پسند آ جاتا ہے۔ درود ہم اس ہستی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتے ہیں جو کائنات کے لیے رحمت ہیں۔ جب آپ کی پکار ان کی رحمت سے جڑ جاتی ہے تو پھر آسمانوں سے فیصلے بدل دیے جاتے ہیں۔ میں آپ کو صرف ویڈیو دیکھنے کا نہیں بلکہ ایک روحانی تجربے کا چیلنج دیتا ہوں۔ اگلے 10 دن تک پورے دھیان اور محبت کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھیں، گنتی پر توجہ نہ دیں، بس یہ محسوس کریں کہ ہر لفظ آپ کا تحفہ ہے جو پیش کیا جا رہا ہے، اور پھر دیکھیں کہ کیا ان 3 میں سے کوئی نشانی آپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ ابھی اسی وقت اپنی محبت کا اظہار کریں اور کمنٹ میں لکھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہم سب کا پڑھا ہوا درود اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو دین کے کام میں آسانی فرمائے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے میں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ تحریر اچھی لگی ہے تو اسے پسند کریں اور ان دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو شاید امید ہار چکے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی کی تقدیر بدل دے۔ ایسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے AR دینی وائس کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔